پروفیسر صاحب، آپ نے دوران خطاب کمواروں کے بارے میں ایک خوشخبری اور حدیث کا ذکر کیا، اور پھر موضوع سے آپ ذرا آگے بڑھ گئے، بات رہ گئی، ذرا اس کی تفصیل ذرا بتا دیں گے؟ یہ اہل محبت بڑے نا کان ان کے محبت کو ہی لگے رہتے ہیں. تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے جس میں ایکسائٹمنٹس ہیں اور جس میں تجربہ کرنے کی مہارتیں ہوتی ہیں. اور میں اکثر سوچتا ہوں، ابھی کسی نوجوان کو جب موٹر سائیکل چلاتے دیکھتا ہوں تو میں خوف سے کانپ جاتا ہوں. بٹ اٹس مائی ٹائم ٹو بی فیئرفل، ناٹ ہز. یہ بڑا فرق ہوتا ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ محبت ایک بیسک رشتہ ہے جس کی وجہ سے ایک عورت اپنے خامن کے ساتھ تمام مصائب میں زندگی بسر کر سکتی ہے. اگر اس کو اپنے خامن سے محبت ہی نہ ہو اور اس کی انسیت میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل نہ ہو تو وہ ساری زندگی عذاب میں گزرتی. If you don't get angry، تو میں تو آنیسٹلی کہوں گا کہ دیکھنا دکھانا اسلام میں ہے، شکل دیکھنا پسند کرنا اسلام میں ہے. حضور نے اس کی فرمائش کی ہوئی ہے کہ بغیر دیکھے مدینہ کی عورتوں میں شادی نہ کرو. مگر ہم جو اپنے اصول رکھتے ہیں جو موجودہ دور میں اس ترقی یافتہ زمانے میں ہیں، وہ دراصل اس سارے کرائسس کا باعث ہیں. اگر اسکولوں اور کالجوں کے لیولز پہ دیکھو، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں کہ آپ انگریزی اسکولوں میں بچے اور بچیاں داخل، ایک بچے کی بلوغت کا عمر اور ہوتی ہے، ایک بچے کی بلوغت کی عمر اور ہوتی ہے. when you are putting them in such English schools where they are together، تو وہ تمام حجابات جسے ایک چھوٹی لڑکی کو ڈیولپ کرنے چاہیے وہ اس وقت ختم ہو جاتے ہیں. اور لڑکا جو ہے نادانستگی میں اگر یہ دونوں محبت کر بیٹھیں تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے. کوئی محبت کی شادی کامیاب نہیں ہوتی. یہ خواتین حضرات بڑی توجہ سے سنیے گا کہ چھوٹی عمر میں وہ عمر اس قابل نہیں ہوتی. ایک عورت کو بالغ ہوتے ہوئے 13-14 برس لگتی ہیں، ایک لڑکے کو بلوغت فکر تک پہنچتے کم سے کم 25 سال لگتی ہیں. اس کو جاب کنڈیشنز حاصل کرتے ہوئے 30 سال بھی لگ سکتے ہیں. کیا ایک لڑکی جو اس کے ساتھ محبت کر رہی ہے، وہ جو لڑکی کے ساتھ محبت کر رہا ہے 18 سال، کیا ایک لڑکی بوڑھی ہو کے کیا اس کے ساتھ محبت جاری رکھے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. So girls are more efficient in understanding the conditions، اور یہ شادیاں بیچ میں ٹوٹ جاتی ہیں. ایک یہ حادثہ بنتا ہے. دوسرا سنیے، شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو کیا کہہ، میں تیرے بازو کا کنگن ہوتا، میں تیری آنکھ کا سرما ہوتا، میں تیرے پاؤں کی جوتی ہوتا. پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ مثالیں، اور نہ صرف زمینی بلکہ کائناتی مثالیں بھی اس کے بیس میں ڈالی ہوتی ہیں. انہوں نے پتہ نہیں سورج کو کیا، جیسے ایک شعر میں ہی ہے، ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں. اب دیکھیو مثال بھی نیچے نہیں دینی ہوتی. وہ کہہ رہا ہے نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں. یہ آپ شادی سے پہلے کہہ رہے ہو، بعد میں نہیں کہہ رہے ہو. یہ تو حال ہے. اب بھائی کوئی سوچتا ہی نہیں یار، یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، ہماری طرح ہی بدتر حالات سے گزرتی ہیں، ہماری پاک و ناپاک گزرتی ہیں. یہ دیکھا آپ نے عربی کا شعر جو میں سنایا تھا کہ میرا محبوب نفاس سے پاک ہے، ہر قسم کی بچے جننے سے پاک ہے، کوئی اس طرف دھیان ہی نہیں دیتا. تو مجھے برنٹ شاہ کی بات یاد آتی ہے. کیوں ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے یہ اللہ کا چکر چلا ہوا نا. اللہ پتہ ہے کہ برنٹ شاہ نے کیا کہا کہ وومن is God's contraption for reproduction. برنٹ شاہ بڑا مشہور ڈراماٹسٹ تھا انگریز، مگر تھا بڑا سنکی سا. تو ابھی بھی عورتیں اس کی بات سن کے اسے سنکی سمجھیں گی. کہتا ہے کہ خدا کے نزدیک عورتیں وہ مشین ہیں جو اس نے بچے جننے کے لیے بنائی ہیں. اینڈ اے مین از اے وومنز کنٹرپشن فار ریپروڈکشن. اور مرد بیچارہ وہ تو ایجنٹ ہے ان کا. یعنی مفکر مرد ہے، کوئی عورت نہیں ہے. مگر کتنا سڑا ہوا ہوگا وہ، آپ خود غور کرو.
وہ آپ بہت بڑا ذہین آدمی تھا, بڑی اس کی ریپوٹیشن, تو ایک بڑی حسین خاتون اس کے پاس آ گئی, کہنے لگی شاہ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو تمہارا دماغ ہو, میرا حسن ہو, تو وہ بچہ کیا کمال پائے گا. تو اس نے کہا اگر الٹ ہو جائے تو خادم حضرات, محبت کرنے والوں کے پاس یہ وہ محبتیں نہیں ہیں. امیچور لو از نو لو, یہ محبتیں کمٹمنٹ کی ہیں. محبت اس سے آگے بڑھ جاتی ہے. محبت کوالیٹیٹیو ہے. جس جرم میں آپ شامل ہو تو یہ ود ہے, یہ مودت ہے, محبت نہیں ہے. اور قرآن ود کا لفظ بتوں کی محبت میں شامل کرتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ٹھیک کہتا ہے. وہ کیا ہے کہ اس بت کی ابتدائے جوانی مراد ہے, مومن کچھ اور فتنہ آخر زمان نہیں. دیکھو آپ اس شعر میں وہ براہ راست اسے بتے سے ہی مثال دے رہے ہیں. تو یہ جو ہم جس کو محبت سمجھتے ہیں یہ مودت ہے, اس میں فزیکل آسپیکٹ شامل ہوتے ہیں. محبت جو ہے یہ خصائل پہ ہوتی ہے, عادات. اللہ اپنے لیے صرف محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے, اور ایمان کے لیے اور اسلام کے لیے والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ اہل ایمان آپس میں محبت کرتے ہیں. یہ دو جو طالب علم نہیں کرتے آپس میں, اہل ایمان آپس میں محبت کرتے ہیں, اللہ کے لیے کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ محبت خارجی عنصر ہے جو اللہ دلوں میں ڈالتا ہے. جو پرانی جتنی مائتھولوجیز ہیں نا, وہ انڈین ہو یا ایجپشنز ہوں یا آپ کی یونان کی ہوں, ان میں ایک دیوتا ہے, اس دیوتا کو اندھا ہے, وہ انہوں نے کیا ہوا ہے. انڈیا میں اس کا نام مدن اور منوہر ہے, اور گریک مائتھولوجی میں وہ کیوپڈ ہے. اس کے ہاتھ میں ایک تیر ہے اور کمان ہے, گولڈن کمان ہے. وہ بس بیٹھا بیٹھا اندھے ہوا ایک تیر کھینچ رہتا, جس کو لگ گیا اس کو محبت ہو گئی. تو یہ ایک اندھا فیل, یو نیور نو, اٹ از ایٹ فرسٹ سائٹ, اٹ از نیور, یو نیور نو وائی ڈو یو فال ان لو ود سم باڈی. عقل اس کے مخالف, حالات مخالف, خاندان مخالف, پھر بھی آپ پاگلوں اور دیوانوں کی طرح اپنے آپ کو محبت زدہ فیل کرتے ہو. اور اللہ میں یہاں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ محبتیں دلوں میں تم نہیں ڈالتے, میں ڈالتا ہوں. اللہم الف بین قلوبنا, ہم دعا کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم الف بین قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے. وہ اصل ذات بیننا, ہماری ذاتوں کی اصلاح فرما دے. وحدنا سبل السلام, اور ہمیں سلامتی کا رستہ دکھا دے. محبت دراصل اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں ہدایت ملے, ہمیں سلامتی کا رستہ ملے. وہ آپس میں ایکسچینج نہیں ہوتی. ایک مرد اور ایک عورت میں اس قسم کا کوئی معاشرہ تخلیق نہیں پاتا جو آپ کو ہدایت کو لے جائے. رسول اللہ نے بڑا ہی کرم فرمایا ہے جو کہا ہے, اور یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر دو محبت کرنے والے ہوں تو ان کے جنون اور آصیب کو تسلی کے لیے ان کو آپس میں بیعت دو, تو سب سے اچھی بات ہے.